رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن وعلاها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، والذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حجة الثاني عشر بقية الله المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف: إنا لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. درود پڑھیں بر محمد. صدیقہ کبریٰ حورائے انسیہ فاطمۃ الزہراء اسوہ حسنہ، اس عنوان کے ذیل میں اب تک کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، اور کل کی گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ بی بی کی سیرت میں ایک اہم کردار جو نظر آتا ہے وہ ہے حق سے دفاع کرنا. پوری زندگی بی بی کی اگر اٹھا کے دیکھ لی جائے تو عین حق، چاہے وہ گفتار ہو
چاہے وہ رفتار ہو، چاہے وہ کردار ہو۔ اب اگر ہم اس چیز میں بی بی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ حق کو پہچانیں، کیونکہ بغیر معرفت کے اتباع ممکن نہیں ہے۔ جب انسان کو راستہ ہی پتہ نہ ہو تو اس پر چلے گا کیسے؟ راستے کی تعریف کرنا اور ہے، پہچان لینا اور ہے۔ عزیزوں، معذرت کے ساتھ غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے راستے کو تصویروں سے پہچانا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ خود راستے پہ چل کے پہچانا، خود چل کے پہچانا۔ ہر انسان فطری طور پر حق پرست ہے۔ پروردگار نے انسانوں کو حق پرست پیدا کیا ہے، لیکن غلط تربیت، غلط ماحول اس کو اس حق پرستی سے ہٹا دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کیا اس فرش عزا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں وہی حق پرست بنا دے؟ بھئی یہاں کس لیے آیا جاتا ہے؟ یہاں ان کی بات ہوتی ہے جن کا کلام عین حق، ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں جن کی صفات عین حق، ان کا کردار پیش کیا جاتا ہے جن کے کردار کو دیکھ کر حق اپنے راستے کو طے کرتا ہے۔ وہ حق کو دیکھ کے راستہ طے نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ حق سے کہا گیا ہے کہ یہ جدھر جائیں ان کے پیچھے چلے جانا۔ تو ضرورت تو پہلے یہ کہ حق کو پہچانا جائے۔ اسی کے ذیل میں آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے، ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہی حق۔ قبلہ، اگر ہم حق کا معیار ہوتے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، دیکھیے چھوٹا سا اثر اور چھوٹی سی نشانی حق کی ہے، بہت چھوٹی سی نشانی، بہت چھوٹی سی نشانی حق کی یہ ہے کہ حق اور حق میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ یہ بہت چھوٹی سی نشانی ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں ٹکراؤ نظر آ جائے تو یہ مان لیجئے گا یا ایک طرف باطل ہے یا دونوں طرف باطل ہے۔ کل جو بات پیش کی تھی اسی کے سائے میں اگر کہیں ٹکراؤ نظر آئے، اور فرمائیے گا ٹکراؤ، اختلاف تو نہیں کر رہا، تھوڑا فرق ہے دونوں میں، کیونکہ ابھی یہاں پہ مجھے پتا ہے کچھ ہمارے جوان ہوں گے، فوراً ان کے ذہن میں بات آ جائے گی مولانا فقہا میں بھی تو اختلاف ہوتا ہے۔ نہیں، اختلاف ہونا الگ چیز ہے، ٹکراؤ ہونا الگ چیز ہے۔ اختلاف تو ہر پیشے کے ماننے والے میں ہوتا ہے، بھائی کون سا پیشہ ایسا ہے؟ لیکن عجیب بات ہے، یہ جتنے بھی پیشے والے ہیں ٹکراؤ کے بعد، اختلاف کے باوجود ٹکراؤ نہیں کرتے، اور ہم حق پر ہو کر ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ہو ہی نہیں سکتا حق اور حق میں ٹکراؤ۔ خداوند متعال نے یہ عجیب صفت خلق کی ہے۔ علماء اس کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ بس میری آپ سے درخواست یہ ہے، علماء سے معذرت کے ساتھ چند منٹ میرے ساتھ رہیے، کیونکہ اگر گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تو ہو سکتا ہے بات کہیں سے کہیں آپ کے ذہن میں چلی جائے اور وہ پھر نتیجہ کچھ اور نکلا۔ خداوند متعال نے انسان کو دو طرح سے عقلی فیصلے لینے کی طاقت دی۔ عقل ایک ہے، اس کی ورکنگ دو طرح کی، اس کی کارکردگی دو طرح کی۔ ایک مرتبہ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، اور ایک مرتبہ عقل ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔
یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ جہاں عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے عقیدہ، اور جہاں عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے، اسے کہا جاتا ہے عمل۔ پورا انسان اسی دو چیزوں میں خلاصہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا ایک حصہ ہے اس کا عقیدہ اور دوسرا حصہ ہے عمل۔ اور یاد رکھیے، جس نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا وہ انسان کو ہی نہیں سمجھ پایا، وہ انسان کو نہیں سمجھ پایا۔ یہ جو میں مثال ابھی دینے جا رہا ہوں، پچھلے سال میں نے چوتھی مجلس میں یہ مثال دی، آج تیسری میں دے رہا ہوں، جا کے چیک کر لیجیے۔ ہاں، چند سال پہلے مثال بعض لوگوں کو یاد دیا جائے گی، کیونکہ وہی بالکل ویسے ہی مثال دوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بھیا کورس پورا ہو تو آگے بڑھیں، ہے نا؟ تو اب مثال بھی وہی دینا پڑے۔ چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا، 40 سے تھوڑا سا پہلے ایک دم سے ہندوستان میں بھوچال آیا۔ کیا ہوا؟ اما صبح اٹھے سارے نوٹ فیل، یاد ہے؟ تب پتا چلا تھا کہ گھروں کے اندر تکیوں میں کتنے نوٹ رکھے ہیں۔ نام نہ لیے، بہت سی پولے کھولی تھی، تو یہ سارے فیل ہو گئے۔ اور ان کے فیل ہونے کے بعد اب ایک نیا نوٹ چھپا ہے۔ اب فرض کیجئے بھائی مشین غلطی کر دیتی، ایک 500 کے نوٹ پر ایک طرف 500 چھپ جائے، دوسری طرف 2000، اور آپ اس نوٹ کو لے کے بازار میں جائیں۔ بعض لوگوں کو مثال یاد رہی ہوگی۔ اب جب آپ جائیں گے، قبلہ چائے والا بھی اس نوٹ کو نہیں لے گا، کہے گا بھائی دماغ صحیح ہے، دونوں طرف نوٹ پہ ایک جیسا ہونا چاہیے، دونوں طرف نا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں طرف نوٹ کے ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ نوٹ کا یہ سر والا حصہ بتاتا ہے کہ ادھر والا سچ ہے، اور ادھر والا بتاتا ہے کہ ادھر والا سچ ہے۔ تو بھائی عقیدہ اور عمل اسی کو کہتے ہیں۔ عقیدہ اور عمل ایک ہی نوٹ کے دو رخ کا نام ہے۔ عمل عقیدے کی تائید کرتا ہے، عقیدہ عمل کو نکھارا کرتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جہاں اس نوٹ کے دونوں رخ ایک دوسرے کو تائید نہ کریں، سمجھ جانا یہ نقلی نوٹ ہے، یہ چائے کی دکان پہ بھی نہیں چلنے والا، اور جو یہاں نہ چل پائے وہ وہاں کہاں سے چل پائے گا؟ تو انسان انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک مرتبہ اس کی عقل فیصلہ لیتی ہے یہ ہے یہ نہیں ہے، خدا ہے، اور یہ جو خدا ہے یہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ اس نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ معصوم ہے، غیر معصوم نہیں ہے۔ اس معصوم نبی نے جس کا اعلان کیا ہے وہ ولی ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، اور جس نے اسے ولی بنایا ہے یہ اس کی زوجہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ عقل یہ فیصلے لے رہی ہے، سمجھا رہی ہے، دیکھ یہ ہے یہ نہیں ہے۔ اچھا یہ تو چیزیں جو ہم نے گزر چکی ہیں اس کے بارے میں فیصلہ لیا، عقل کہتی ہے نہیں رک جا، قیامت ہے، جنت ہے۔ آئیے زیارت آل یاسین اٹھا کے دیکھیے، نشہد، ہم اس بات کو کہتے ہیں مولا آپ کے سامنے، ان النار حق، ان الجنت حق، والحساب حق، والکتاب حق، والمنکر والنکیر حق۔ اس حق کا معنی یہی ہے، یعنی حق یہاں پر ہونے کے معنی میں ہے، عمل کے معنی میں نہیں ہے۔ تو جیسے ہی ہم آ کے یہ طے کرتے ہیں یہ ہے یہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے، یہ نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے، اس کی یہ صفت ہے یہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے۔ تو عقیدہ ہستی اور نیستی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تھنکنگ اور آپ کی تھیولوجی۔ انسان کی
یہاں پہ کام کرتی ہے. اسے کہتے ہیں حق کا ایک حصہ. یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. خدا نے جیسا بنا دیا ہے ویسا ہے. یہاں کوئی دخالت ہی نہیں کر سکتا. یہ حق کا وہ حصہ ہے جو جیسا بنا ہے ویسے ہی بنا. اور یاد رکھیے جیسا انسان عقیدہ بناتا ہے ویسا ہی اس کا عمل ہوتا ہے. اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نظم اچھی چیز ہے تو عمل میں منظم نظر آئے گا. اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز اول وقت پڑھنا چاہیے تو عمل میں وہ اول وقت نظر آئے گا. اور اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے، آپ دیکھیں کتنے ہمارے عقائد کے اوپر ہمارے کام ٹکے ہوئے ہیں. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اما تو بدلہ جو دل چاہے کرے، کون اسے روک سکتا ہے؟ کون اسے روک سکتا ہے بتائیے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ مر گئے، ختم ہو گئے. کفار آئے سورہ مبارک یاسین کی آخری آیات اٹھا کے دیکھیے 80 کے بعد. کفار آئے نبی کے سامنے ایک ہڈی لے اور اس کو یوں کر کے بھوسا بنا دیا، مٹی ہو گئی. کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ زندہ ہوگا؟ خدا نے ایسا جواب دیا کہ لاجواب کر دیا. کہا یہ بتاؤ جب کچھ نہ تھا اس نے تمہیں خلق کر دیا، اب کم سے کم یہ مٹی تو موجود ہے. تم خدا کو مجبور سمجھتے ہو، وہ ایسا بنانے والا ہے کہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، نہ بغیر کسی سے کاپی کیے بناتا ہے. جیسا بنا دیتا ہے ویسا کوئی بنا نہیں سکتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسے کہا جاتا ہے حق کا وہ حصہ جو جیسا ہے اس میں کسی کی دخالت نہیں. ہم آج کے زمانے میں پیدا ہو گئے، بات ختم ہو گئی. یہ حق ہے. نہ ہم ایک سیکنڈ پہلے پیدا ہو سکتے تھے نہ ایک سیکنڈ بعد. تو عزیزوں جس چیز میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اس میں ہم زبردستی نظر کیوں دیتے ہیں؟ بھائی اسے صحیح سے بیٹھ کے سوچنا اور سمجھنا چاہیے. نہ میرے کہنے سے خدا دو ہو جائیں گے، نہ میرے انکار سے خدا ختم ہو جائے گا. کوئی مانے یا نہ مانے ایسا ہے. یہاں پہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان آگے تھوڑا سا اپنے آپ کے اوپر زور دے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ایک حصہ اسے کہا جاتا ہے اصول دین اور عقائد. اور یہ ہے ہر دین کا پلر. کوئی بھی مذہب ہو، کوئی مکتب ہو. اسی لیے دیکھ لیجیے لڑائی احکام پہ کم ہوتی ہے، عقائد پہ زیادہ ہوتی ہے. اس قوم کا یہ ماننا ہے، اس قوم کا وہ ماننا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا وہ عقیدہ. اسی پہ تو مسائل چلتے رہتے ہیں. تو جو بنیادی عقائد ہیں اسے صحیح سے سیکھیے. اور یہ سیدھا سا مسئلہ ہے. اگر کہیں پر عمل کمزور نظر آئے تو ایک بار چیک کیجئے گا مشکل عقیدے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ جب پتے پیلے ہونے لگتے ہیں تو مالی پتوں پہ پانی ڈالے، جڑوں میں نہ ڈالے. جڑوں کو کہا جاتا ہے اصول، پتوں کو کہا جاتا ہے، شاخوں کو کہا جاتا ہے فروع. جب فروع گڑبڑانے لگتے ہیں تو اصول کو سنبھالا جاتا ہے. جیسا مضبوط تنا ہوتا ہے ویسا ہرا بھرا درخت ہوتا ہے. لہذا عقیدے کی دہائی نہ دیجیے، عمل چلا رہا ہے، عقیدہ کیسا ہے؟ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد.
معاملہ موجود ہے تو ایک بات کہہ دیں تاکہ میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن وقت کی مشکل ہے، کیونکہ میں جتنی تیاری کر کے آیا ہوں وہ بغیر سنائے تو جاؤں گا نہیں بھائی، صاف بات۔ آپ میرا ٹائم لیں گے میں ٹائم ادھر سے بڑھا دوں گا، سیدھا سیدھا یہ معاملہ ہے۔ تو کیونکہ بھائی یہ تھوڑی بات ہے، میں محنت کر کے تیاری کر کے آؤں اور آپ میرا وقت لے لیجیے، نہیں آپ وقت لے لیں گے تو بھی میں ادھر سے بڑھا دوں گا۔ یہ سیدھا سا مسئلہ ہے عقیدے۔ اب آئیے دوسری طرف، حق کی ایک دوسری قسم ہے قانون، اسے کہا جاتا ہے اعتبار، اور اس کی بھی پوری باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے قانون بنانے کے حق میں دخالت کرے، اسے کہتے ہیں توحید تقنین، قانون گزاری کی توحید۔ کوئی ہمارا آپ کہہ نہیں سکتے کہ کسی کو حق ملا ہے، نہیں، حق اسے ہے، وہ قانون بتائے گا، وہ بتائے گا عبادت کیسے کرنا ہے، وہ بتائے گا کہ معاملات کیسے ہونا ہے، وہ بتائے گا نکاح کیسے ہونا ہے، وہ بتائے گا طلاق کیسے ہونا ہے، سارے معاملات وہ طے کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ حاکم ہے، تنہا اسی کو حق دیا گیا ہے کہ خلق بھی کرے گا، قانون بھی بنائے گا، پھر حساب اور کتاب بھی لے گا۔ یہ فروع دین ہے۔ تو نہ اصول میں تو مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ بھائی جو سامنے ایک ہے چیز آپ اس کو دو تھوڑی کہہ سکتے ہیں، وہاں تو تقریباً معاملات جو ہے وہ نہ کے برابر ہے۔ ہاں فروع دین میں کیونکہ قانون کا مسئلہ ہے اور اعتبار کا مسئلہ ہے، تو یہاں پر کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنا قانون بنا لیں، ایسا کچھ نہیں۔ ایک قانون آج آپ کے سامنے بیان کریں گے تو حق کی دو قسم ہوگی۔ ایک حق وہ ہوا جو ہست اور نیست ہونے اور نہ ہونے سے ہوتا ہے، دوسرے حق کی قسم وہ ہوئی کہ جس کو کہتے ہیں کرنا اور نہ کرنا۔ اب ایک بات اور پوری کر دوں پھر آگے۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ربط دے دوں کہ خداوند متعال حکیم، حکیم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے کو حق کے مبنا پہ خلق کرے، لہذا وہ جو کام کرے گا وہ عین حق ہے، چاہے ہست اور نیست کا معاملہ ہو، یعنی عقیدے کا ہونے اور نہ ہونے کا، چاہے ورک کا معاملہ ہو، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، دو دوسرے۔ آئیے اس سے پوچھیں کہ جو حق کا سردار ہے، مولا بتائیے عدالت کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ ہے عدالت۔ پھر مسئلہ کیا اٹھتا، یعنی اگر عادل بننا ہے تو حق کی معرفت بھی کرنا پڑے گی اور حق پر عمل بھی کرنا پڑے گا، بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا، بغیر اس کے ممکن نہیں۔ آئیے ایک قانون ہے مال و دولت کو لے کے، کس کو لے کے؟ مال و دولت۔ ایک غلط کانسیپٹ ہے انسانوں کے درمیان، وہ ہے کانسیپٹ مالکیت کا، ہے نا؟ آپ کسی سے بھی پوچھیے کہ بھائی یہ بتائیے کتنا بینک بیلنس ہے آپ کا؟ اب یہاں کوئی جواب نہیں دے گا، مجھے پتا ہے، تو میں مثال دے رہا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ اپنا بیلنس بتائے گا کتنا ہے تو اس کو یہ لگے گا کہ وہ اتنے کا مالک ہے، وہ اتنے کا کیا ہے؟ مالک ہے، جبکہ مال الگ چیز ہے، مالکیت الگ چیز ہے۔ مال کا روٹ ورڈ ہے نیم یہ لام، اور مالک کا روٹ ورڈ ہے نیم لام کاف۔ تو ضروری نہیں ہے جس کے پاس مال ہو وہ مالک بھی ہو، مالدار ہونا الگ چیز ہے، اما چور اور ڈکیت بھی مالدار ہوتے ہیں، مالک ہونا الگ
چیز ہے. غور فرمایا آپ نے؟ تو ضروری نہیں ہر مالدار مالک ہو، لیکن ہر مالک محلدار ضرور ہوگا. کیونکہ بھائی جب تک کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اسے مالک کیوں کہیں گے؟ بھائی کچھ تو اس کے اختیار میں ہوگا. بھائی جو اس کے اختیار میں وہی اس کا مال ہے. اب چاہے وہ بٹ کوئن ہو، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے وہ روپے ہو، چاہے وہ سرداری ہو، کچھ بھی ہو. صحیح. اب آئیے مال کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. مال کو لے کے یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم مال کے مالک ہیں. مجھے یہ بتائیے ہم جتنا بھی کماتے ہیں ہم اس کے مالک ہیں؟ 2 منٹ میرے ساتھ رہیے کہ مسئلہ کلیئر ہے. دیکھیے قبلہ، ہم اور آپ اپنی ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہیں. میں اپنی مثال دوں تاکہ آپ لوگ نہ ڈریں. کیا پتا اس جملے کے بعد دوسرا جملہ کہنے کی توفیق ملے. کتنے ایسے ہیں جو منبر پہ تقریر کرتے ہی اس دنیا سے نکل گئے، سجدے میں گئے تو سر ہی نہیں اٹھا. ایک سیکنڈ کس چیز کا انسان؟ تو جو اتنا مجبور ہو وہ اپنے آپ کو اڈانی اور امبانی سمجھتا ہے. بھائی یہ جتنا بھی ہے ایک آنکھ بند ہوگی کسی اور کا ہو جائے گا. کاہے پہ یہ تلا رہا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کتنا لے کے جاؤ گے؟ کہا قبلہ ہاں ایک کفن تو لے کے جائیں گے ہی، اما اس کی بھی شیورٹی نہیں ہے. لاش ملے یا نہ ملے. کہ نہیں 1.5 گز زمین تو مل جائے گی، اما وہ بھی پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر ہے. تو یہ مالکیت کیا ہے؟ خدا بند متعال نے مالک مطلق تو چھوڑ دیجئے، مالک نسبی بھی نہیں بنایا ہے کسی سے. مال و دولت کے ہم امین ہیں. امانت داری اور ہے، مالکیت اور ہے. مالکیت اور کا خدایا میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا کمایا ہے، تو کو بیوقوف بنایا ہے، کیا ہوگا؟ خدا کہے گا یہ بتا اس کی طاقت بھی تو میں نہیں دی تھی. ارے تجھے خلق ہی نہ کیا ہوتا تو کماتا کہاں سے؟ تجھے توفیق نہ دی ہوتی تو یہ بیلنس کہاں سے ہوتا؟ تجھے یہ عقل نہ دی ہوتی تو تیرا کام کیسے چلتا؟ تیرے بازوؤں میں طاقت نہ دی ہوتی تو لے کے کہاں سے آتا؟ تو جب اس کو حاصل کرنے کے سارے ذرائع میں نے دیے ہیں تو مالک تو کیسے بن گیا؟ مالک تو کہاں سے بن گیا بھائی؟ کیا مالک نہیں؟ پھر کیا ہے؟ کہا بھائی مولانا صاحب تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. آپ پڑھے تو دے رہے ہیں لیکن چیک بکیں باہر نکل آئیں گی، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ٹھہریے پریشان نہیں. ہم امین ہیں. فرق کیا ہے مالک میں اور امین میں؟ ایک مثال دوں. پچھلے اسی خمسے کی 4تھی مجلس میں اگر آپ لوگ ہوں گے تو معذرت کے ساتھ آپ کے لیے ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اگر آپ بھول گئے تو اچھی بات ہے، پھر سے سنیے. میں کیا کروں کیا کیا ہے؟ ہاں مولوی کو نہیں بولنا چاہیے. نہیں بس آپ اسی لیے میں لکھ لیتا ہوں. دیکھیے فرض کیجئے کوئی آپ کو 5,000 روپے امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھوا کے جائے. البتہ رکھوانے والا بے وقوفی ہوگا. چلیے مان لیتے، مثال ہے، مثال میں کیا مناقشہ. کوئی من چلا 5,000 روپے اس نے رکھوا دیے اور اپنا کیوں چلا گیا. ابھی وہ شہر سے باہر نکلا ہی تھا، ٹھیک ہے، کھتونی وہاں کی سرحدوں پہ پہنچا ہی تھا. دیکھیے اتنے دن میں مجھے یہ سب بھی پتا چلا گیا کہ مظفر نگر کی سرحدیں کہاں تک ہیں.
وہ وہاں تک پہنچا ہی ہوگا کہ ایک دم سے اس کے پاس اس کے دوست کا فون آیا، بھائی کہاں ہے؟ کہ جی بتاؤ کیا ہے؟ 2000 روپے چاہیے، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بس مہینہ آتے ہی دے دیں گے۔ اب وہ دیں گے نہیں دیں گے بات کی بات۔ انہوں نے کہا بھائی 10 منٹ پہلے کہتے تو میں تو شہر میں دے دیتا تھا۔ اچھا رکو کوئی بات نہیں، میں کسی کو امانت دے کے آیا ہوں، نہیں میں اسے فون کر رہا ہوں، تم جا کے لے لو، میں تو واپس نہیں آؤں گا نا، میں اسے فون کیے دے رہا ہوں، تم جا کے اس سے ٹھیک ہے۔ اب یہ قبلہ پہنچے اس کے پاس جس کے پاس امانت رکھی تھی، اور انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب نے فون کیا، جی ہاں فون کیا ہے، کیا کہا؟ کچھ نہیں، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب آئیں گے اس نام کے، آپ کا نام یہی ہے؟ کہا جی، کہا ان کو 2000 روپے دے دیے، تو دے دیجیے، تو نہیں دیں گے۔ کیا اسے حق ہے یہ کہنے کا بھائی یہ جو 5000 تیرے پاس ہیں تو اس کا مالک نہیں ہے، امانت دار ہے؟ مالک اور امانت دار میں فرق یہ ہوتا ہے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے یہ فیصلہ مالک لے سکتا ہے، امانت دار نہیں لے سکتا۔ قرض کسے دینا ہے یہ فیصلہ مالک لے گا، امانت دار چپ چاپ عمل کرتا چلا جائے گا۔ امانت دار کو حق نہیں ہے اس کے اندر دخالت کرنے کا، اس نے کہا ہے 5000 پورے دے دو، پورے دے دو، وہ کہے گا 500 دو، 500 دے دو۔ دوسرا مسئلہ، جب انسان مالک ہوتا ہے تو نہیں چاہتا کہ پیسہ اس کے پاس سے جائے، لیکن اگر سچا امانت دار ہوتا ہے دعا کرتا ہے بھیا آ کے لے جاؤ، جانے قربان ہو جائے سیرت نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت میں نبی کی ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مال و دولت ملتا تھا کہ جو غریبوں کو پہنچانا ہے، جب تک پہنچا نہیں دیتے تھے گھر واپس نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ امین تھے، ان سے بڑا امین کون ہوگا؟ تو فرق روشن ہوا نا کہ امانت دار کسے کہتے ہیں اور مالک کسے کہتے ہیں۔ اب آئیے پلٹے اپنی گفتگو کے اوپر، عدالت کا کیا معنی ہے؟ عدالت کا معنی یہ ہے کہ حق حقدار تک پہنچا دیا جائے۔ عدالت کا معنی یہ ہے اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے، تب ہمیں عادل کہا جائے گا اور صاحب حق کہا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے اس حق کو کون معین کرے کہ کس کو کیا دینا ہے؟ کہا یاد رکھو یہ خدا کے طے کرے گا کہ کس کا کتنا حق ہے، ہم اور آپ طے نہیں کریں گے۔ اس لیے عزیزوں یاد رکھیے شریعت نے جہاں جہاں بھی مال کے اندر حق طے کر دیا ہے، اگر ہم نے اسے ادا کر دیا تب ہم عادل کہلائیں گے، لیکن اگر ادا نہیں کیا تو ظالم کہلائیں گے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آئیے خمس کا مسئلہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسے والے صرف ان کے اوپر واجب، حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں وہ جوتے کی ڈوری، پرانے زمانے میں ربر بینڈ تو ہوتا نہیں تھا تو موزہ ڈوری سے باندھا جاتا ہے، تو مولا فرما رہے وہ ڈوری جس سے تم اپنا موزہ باندھتے ہو اس میں بھی ہمارا حق ہے، اس میں بھی ہمارا حق ہے۔ اور اگر کسی مال میں حق اور باطل مل جائے تو آپ کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال حلال نہیں ہے۔ بڑے مسائل ہیں، سمجھا رہے ہیں؟ کیوں؟ میرے پاس ایک پیسہ ہے، مجھے یہ نہیں پتا اس میں کئے پرسنٹ میرا ہے اور کئے پرسنٹ میرا نہیں ہے، تو کہا ٹھیک ہے ہاتھ لگا، خرچہ چلنے دیجئے گھر کا۔ قبلہ جب تک اس کو صحیح نہیں کر لیتے تب تک خرچہ نہیں چلے گا، تب تک خرچہ نہیں چلے گا۔
کیا پرسنٹ؟ غور فرمائیے شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے پورے سال خرچ کرو، کماؤ اور اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے اوپر مت چڑھ جانا زبردستی۔ جو تمہارا اسٹیٹس یہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس طرح کی گاڑی ہو تو ویسی رکھو، تمہارا اسٹیٹس یہ ہے کہ تمہارا گھر ایسا ہو تو ویسا بنا لو، تمہارا اسٹیٹس یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہنو۔ یہ آگے عرف اور معاشرہ طے کرے، اور یہ تقریباً ہر ایک کے سمجھ میں بات آ ہی جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک انسان کے گھر میں گاڑی ہو کوئی اعتراض نہیں کرتا، چھپر والا لا کے کھڑی کر دے 10 اعتراض ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے آئی؟ پتا چلا کہ اسٹیٹس کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آیا کیا مثال سے؟ کہ اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے خرچ ہو۔ اور میں نے پہلے دن آپ سے عرض کیا تھا کہ کمائی کا معیار کیا ہے؟ کمائی کا معیار ضرورت نہیں، خیر اس کو چھوڑیے، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے خرچ ہو۔ لیکن ایک سال گزرنے کے بعد ذرا دیکھو کچھ بچا یا نہیں بچا۔ 1 روپیہ بچا، 2 روپے بچے، 10 روپے بچے، 100 روپے بچے، 1 کروڑ بچا، 2 کروڑ بچا، کتنا بچا؟ اب جو بچتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ سانپ کی طرح کنڈلی مار کے اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے کہ یہ جو بچا ہے، لیکن غور فرمائیے عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا بچا ہے سب دے دے۔ عقل کہتی ہے کیوں؟ آپ موسم کیسی باتیں کرو، ایک طرف دعوی عقل اور ایک طرف یہ بیوقوفی کی بات۔ جی نہیں، ارے کل بھی تو کچھ چاہیے بھئی، کچھ بچا کے رکھیں تاکہ کل کوئی مصیبت آ گئی تو کیا ہوگا۔ اس کا مطلب خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ارے جو آج تک چلا رہا تھا وہ کل نہیں چلا سکتا ہے، اسی لیے اولاد کو لے کے ہم لوگ مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اولادوں کو ہم پال رہے ہیں، پروردگار آواز دیتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم پہلے بچوں کو رزق عطا کرتے ہیں، ان کے صدقے میں تمہیں رزق عطا ہوتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تم سمجھ رہے ہو بچوں کو پالتے ہو، تم اپنے کو پال لو، بڑی بات ہے۔ ہاتھ پیر سنبھلتے نہیں ہیں، بچوں کو پالتے ہیں۔ دیکھیے کہاں تک پھر جا رہی ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے جتنا بچا سب دے دو، پھر سے شروع کرو۔ ارے جس پروردگار نے تمہیں توفیق دی سال میں اتنا کما لو، وہ توفیق دے گا دوبارہ ڈبل کما لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل توحید میں ہے۔ میں نے پہلے دن علامہ طباطبائی کی بات آپ کے سامنے نقل کی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کی اصلی مشکل توحید ہے، لیکن خدا بھی جانتا ہے مال کی محبت کہاں نکلنے والی ہے۔ ہمیں خدا سے بہتر کون جانے گا؟ تو اس نے کہا بھیا 20% نکال دو، وہ بھی نہیں نکلتا۔ اس نے پورا نہیں مانگا، اما آدھا ہی مانگ لیتا، آدھا ہی مانگ لیتا تب بھی اسے حق تھا۔ میں نے کہا وہ پورا بھی مانگ لیتا تب بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن وہ پورا نہ مانگ کے کتنا مانگ رہا ہے؟ 20%، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، وہ بھی سماج کی بہتری کے لیے۔ ارے بھائی سماج اگر بہتر ہوگا تو ساتھ میں تم بھی بہتر بن جاؤ گے۔ جیسے جیسے دریا کا پانی چڑھتا ہے اس کے اندر جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی اوپر آ جاتی ہیں۔ نہ خود پستی میں رہو نہ قوم کو پستی میں رہنے دو۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا یہ ہے حق، یہ ہے حق۔ اب اس میں ہمیں اور آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک جملہ بارہا کہتا ہوں اپنے علماء سے معذرت کے ساتھ، بہرحال انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے بعد میں۔
بنائیے مت. کیوں؟ ایک قانون عقلی ہے. یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کیوں ضرورت پڑی یہ مسجد تعمیر ہو؟ کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ جگہ کم پڑ رہی ہے. جو چیز ناقص ہوتی ہے اسے کامل کیا جاتا ہے، کامل کو کبھی کامل نہیں کیا جاتا. اسی لیے روایت آواز دے رہی ہے اہل بیت کو کچھ سکھانا مت. کیوں؟ یہ ہماری طرف سے سیکھے سکھائے، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، ان کے اوپر چادر تطہیر کا سایہ ہے. تم انہیں کیا سکھاؤ گے؟ یہ کامل اور اکمل ہے، ان سے سیکھتے رہنا، انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا. تو پورا اسے کیا جاتا ہے جو ناقص ہو، بنایا وہاں جاتا ہے جہاں کمی ہو، بھرپائی وہاں کی جاتی ہے جہاں نقص ہو. اب ذرا آئیے غدیریوں، غدیر میں خدا کیا اعلان کر رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. ہم نے میدان غدیر میں تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. اب دین بنانا مت، دین کو سیکھتے جانا، عمل کرتے چلے جانا. درود پڑھے بر محمد. اور اگر بنانے کی کوشش کی تو مشرک ہو جاؤ گے. اگر بنانے کی دین، اور عجیب بات ہے اگر دین میں ذرہ برابر کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو ہم قرآن مخاطب ہے نبی سے، لیکن سنا رہا ہے ہم کو. یہ طریقہ ہوتا ہے، کہتے ہیں دروازے سے کہیے تاکہ دیوار سنے. کیا؟ اگر ذرہ برابر دین میں انٹرفیئر کیا تو ہم تمہاری زبان پسے گردن سے کھینچ لیں گے. سوچیے، جیسا قانون پیش کر دیا، بات ختم ہو گئی وہیں پہ. حق کا تقاضا کیا ہے؟ اگر عدالت پرور بننا ہے، اگر ان ہستیوں کی سیرت پہ چلنا ہے تو پہلے دین سمجھنا پڑے گا. میں نے آپ سے عرض کیا شروع میں، اب آئیے بات کو بات سے ملا. حق پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا بغیر حق کو پہچانے. جب تک ہمیں احکام پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کی مراد کیسے کریں گے؟ یہ نہ کہیے مجھے یہ اچھا لگتا ہے، یہ برا لگتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا چینج لانا سیکھیں، ویسے بنے جیسا وہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں. یہ کمال دین ہے. انسان کی دینداری کا کمال یہیں پہ آگے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی پہ ڈھال دیتا ہے. اسی لیے تو پروردگار نے آواز دی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کیوں یہ بات کہی؟ یعنی آگے منہ بنا لینا، چہرہ بنا لینا، نقص کہہ دینا، یہ کیا ہو گیا؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ بھائی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ دین کہہ رہا ہے. اب آئیے، اب اصول دین میں تو شاید ایک اور مسائل ہے، فروع دین میں ایک اور مثال آپ کو دیتا جاؤں. فروع دین میں یہ یاد رکھیے، مجتہد دین بناتا نہیں ہے، دین بتاتا ہے. دین کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے. ہندوستان کا یہ واقعہ سن لیجیے، خدا غریب رحمت کرے آیت اللہ خوئی بزرگ، بعض لوگ شاید یہاں ہوں گے جو ان کی تکلیف پہ باقی ہوں. ہندوستان میں ایک واقعہ پیش ہوا، ایک شادی میں بارات واپس جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لڑکا مر گیا. اب ان بیچاروں کو احکام پتہ نہیں تھا. چند ہفتے کے بعد لڑکی کی شادی کر دی. شریعت کہتی نہیں ہو سکتا، عدہ وفات رکھنا ہے.
بغیر عدے کے شادی. خیر چند سال گزر گئے، بچے ہوئے، بڑے ہو گئے، عدہ وفات ہے، وہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. علماء بیٹھے ہیں، اعتراض ہوگا پورا حق ان ہستیوں کو یہیں پہ ٹوک دیں. سب بزرگ ہیں میرے، میں تو بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بتاؤں کہ میں صحیح بتا رہا ہوں یا نہیں. پوری میری یہی کوشش، اس لیے بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آج یہ پتا ہے کہ ایک چیک کرنے والا ہے. ایسے تو کوئی بھی کچھ پڑھ کے چلا جائے، اور پوری بھارت حضور میں آپ جانتے ہیں پروردگار ان سب کو سلامت رکھے. لیکن عجیب بات ہے، ہمارے علماء کی مثال بچے کے ہاتھ میں گوہر کی طرح ہے. اگر جوہری کے ہاتھ میں آپ گوہر دیجئے تو وہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں فٹ کرنا. بچہ اسے کنچا بنا دیتا ہے. ایک بستی میں اتنے علماء ہوں قدم قدم کے اوپر، اور ہمیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ ان کا گھر کہاں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو فصلی ہیں. معذرت کے ساتھ فصلی مینڈک دیکھیں نا، جب بارش ہوتی تبھی نکلتے ہیں. بس بھائی کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو مولانا نماز پڑھا دیجیے، مولانا مجلس پڑھا دیجیے، مولانا مانا پڑھا دیجیے. قبلہ مولوی، یہ پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جانشین ہوتا ہے امام کا. تو اگر حضرت موجود ہوں گے آپ ان سے یہی سب کروائیں گے؟ آپ اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، مولانا سے پوچھتے ہی نہیں، اور جب حلال و حرام سب مکس ہو جاتا ہے تب بھاگے ہوئے آتے ہیں مولانا ٹھیک کریے. آپ رشتہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، مولانا سے پوچھتے ہی نہیں. ہاں فون کر کے استخارہ ضرور دکھوا لیتے ہیں، اور جب معاملہ بگڑ جاتا ہے مولانا ٹھیک کر دیجئے، ذرا جوان سے بات کر لیجئے. ارے میرے بھائی بات تو تب کرتے جب ہماری کوئی دخالت ہوتی ہے. تو بھائی جب تم اپنے حساب سے ہمیں اپنی زندگی میں دخل دیتے ہو تو پھر ہم بھی اپنے حساب سے فیصلہ کریں گے. جب انسان دیندار ہوتا ہے تو ان مسائل کو سمجھتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا، واقعی میری سمجھ میں نہیں آتا. اس کے سارے مسائل یہی ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک مولوی کس طرح سے جافشانی کرتا ہے. جس زمانے میں میرا جوان کمانے کی مستی میں مست ہوتا ہے، وہ اپنی جوانی لگا کے دین حاصل کر رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ ارے بھائی یہ لوگ تو، معذرت کے ساتھ یہ جملے میں نے سنے ہیں، کیونکہ یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں. قبلہ وہ اپنی جوانی لگا کے اب آیا ہے، اب اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. جی اب اس کی ذمہ داری ہے آپ کو دین سکھائے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کی زندگی سنبھالے. یہ غلط توقع ہے ہماری کہ ہم مولانا سے توقع کرتے ہیں، یہ تو کچھ کام کرتے ہی نہیں. اما قبلہ تجارت کرنا ہوتی تو بچپنے سے اس لائن میں نہ جاتے اور ایسی تجارت کر کے دکھاتے کہ آپ کے ہوش باختہ ہو جاتے. یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں. آپ سمجھتے کیا کیا ہے انہی نے؟ زندگی سے زیادہ انسان کے پاس کیا چیز ہے؟ ایک انسان اپنے والدین کی 1 گھنٹہ سانس بچانے کے لیے لاکھوں روپے دے دیتا ہے، اور اس انسان نے اپنی پوری جوانی تمہارے دین کے لیے لگا دی ہے. ہم دیتے کیا ہے جو مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ قبلہ تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. سنبھالیے اپنے آپ کو. وہ قوم جو علماء کی قدر نہیں کرتی، پروردگار اسے کبھی ترقی نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ ناموس پروردگار ہے، یہ دین پروردگار کو آپ تک پہنچاتے ہیں. دنیا تو کوئی بھی پہنچا دیتا ہے. یونیورسٹیاں الگ چیز ہیں، ادارے الگ چیز ہیں، الگ چیز ہے. بہر الماظر سے بریکٹ میں بات آ گئی، شیخ شیخیہ ہو گیا. خیر ہمارے فقہا عرض کیا کہ دین بناتے نہیں ہیں، دین بتاتے ہیں. خیر وہ بات آپ کو سنا رہا تھا. صلوات پڑھیے بر محمد. اب چند
سال کے بعد جب اس خاتون کے بچے بڑے ہو گئے تو کوئی اس کے گھر پہنچا عالم دین یا اس ٹائپ کا آدمی جسے دین کچھ پتا تھا. اب اس کو ان کی ہسٹری پتا چلی تو اس نے کہا بھائی یہ تو بچے تو عجیب، شادی ہی غلط ہوئی. اب سمجھ میں نہیں آ رہے کرے تو کیا کریں. دیکھا آپ نے اب جو ہے اس زمانے میں آیت اللہ ہوئی. اور یہ جو انہوں نے لکھا یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. خط لکھا گیا کہ بھائی قبلہ یہ بتائیے اب اس مسئلے کا کیا کیا جائے. وہاں سے ایک لائن میں جواب آیا، ایک لائن میں جواب آیا، بِاسْمِهِ ہی تعالی. ہم ترجمہ پیش کریں، ہم دین بتاتے ہیں بناتے نہیں ہیں. معاملہ تم نے بگاڑا اب ہم صحیح کیسے کرتے؟ یہ توقع ہی تمہاری غلط ہے. پہلے جا کے دین سیکھنا چاہیے تھا، پہلے جا کے سیکھنا چاہیے. اور غلط فہمی کا شکار ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں مرجعیت آج کی دین ہے. میں نہ آپ کے سامنے کوئی آیت پیش کروں گا نہ کوئی روایت پیش کروں گا، کیونکہ آیت روایت میں تو سبھی الجھ جاتے ہیں. اس کا یہ معنی ہے، اس کی یہ دلالت ہے، اس کی یہ سند ہے، اس کا دائرے جو ہے وہ حجیت یہاں تک کے ہے، فلاں یہاں تک کے ہے. مجھے سب پڑھنا ہی نہیں. میں آپ کے سامنے ایک عقلی بات پیش کر رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو سن لیجیے. چلیے اس امام کے زمانے میں چلتے ہیں جس کے نام سے ہمارا مذہب پہچانا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے آپ سے ایک اقرار لینا ہے، وہ یہ کہ ہمارا اپنے مذہب کے بارے میں کیا کیا، ہمارا مذہب اچھا ہے یا برا؟ لیکن سوچ سمجھ کے بولیے گا. اس سے بہتر ممکن ہے نہیں ہے نا. اسی لیے تو ہم کم ہیں. سونے کی کھان الگ ہے، کولے کی الگ ہے. اور بھیڑ کبھی حق کا معیار نہیں ہوتی. بھیڑ کبھی حق کا معیار نہیں. ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ ہم سے بہتر مذہب اور مکتب نہیں آئے. قبلہ مشکل اسلام میں نہیں ہے، مسلمان میں ہے. مسلمان کی غلطی کو اسلام کے نام پہ مت لکھیے، کیونکہ اگر حقیقی اسلام دیکھنا ہے تو جائیے ان ہستیوں کی تاریخ پڑھیے جو اشارے سے سورج پلٹا دیں، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، جو ستارے کو بلا دیں، جو ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیں. وہ اسلام میں مجسم تھے، وہ بتائیں گے اسلام کس طرح سے ہوتا ہے. ہم تو جہاں سمجھ میں آتا ہے عمل کر لیتے ہیں، جہاں نہیں سمجھ میں آتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں کے بارے میں قانون نہیں، یہ ہر مذہب کا یہی قانون ہے. کسی بھی مذہبی کو دیکھ کے اس کے مذہب کا اندازہ نہ لگائیے گا. کوئی چیلنج نہیں. آپ نے ایک مسیحی دیکھ لیا، آپ نے پوری مسیحیت کو اسی پہ تول دیا. یہ کون سی بات؟ یہ کہاں سے آپ کے پاس شیورٹی ہے کہ وہ اپنے دین پہ پورا عمل کر رہا ہے؟ اسی لیے علماء کی ذمہ داری بڑی سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے عمل سے دین سمجھ میں آتا ہے. آپ بڑے سکون میں ہیں قبلہ. آپ اگر کچھ الٹی سیدھی حرکت کر دیں گے تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا اب دین میں مشکل آ گئی. لیکن اگر ہم ایک قدم آگے سے پیچھے کرتے ہیں، اسی لیے جو حدیث ہے اذا فسد العالم فسد العالم. آپ کسی بھی مذہب کی عوام کو دیکھ کے فیصلہ نہیں لگا سکتے کہ ہندو ایسے ہوتے ہیں اور مسیحی ایسے ہوتے ہیں. اما ایک یہ یقینی طور پر جو ہمارا مکتب اور مذہب ہے، اور ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میں پرسوں تک یہاں پر ہوں کیونکہ یہ سب ہمارے بزرگ علماء، ان کو زحمت نہیں دوں گا. میں تیار ہوں. ہمارا مذہب عین حق ہے. کسی کو اعتراض ہے آئے گفتگو کر دو، پوری دلیل کے ساتھ سب موجود. اگر اس بات کا یقین ہے تو چلتے ہیں تاریخ میں. یہ بتائیے احکام پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں یا سب عمل کرتے تھے؟ سب عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے.
دوسری صدی کے اواخر میں اسلام کافی پھیل چکا ہے. بعض تاریخوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ خلیفہ ہارون جب اپنے محل کی چھت پہ جاتا تھا تو سورج سے کہتا تھا کہاں ڈوبے گا تو، جہاں ڈوبے گا وہاں تو میری حکومت. مصر سے لے کے سندھ تک اسلامی ممالک پھیل چکے ہیں. یہ تو ہمارے ناکارہ پنے تھے کہ کہاں سے کہاں آ گئے. شمال اور جنوب دنیا کو ہم نے فتح کر رکھا. ہم اتنے ترقی یافتہ تھے کہ لوگ جائیے پڑھیے ویل ڈران کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے 12 جلد. وہاں دیکھیے اس نے مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے. وہ کہتا ہے ویسٹ کے پاس جو کچھ بھی ہے مسلمانوں کا دیا ہوا ہے اور آج ہم ان کے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. الٹا ہو کایا پلٹ ہو گیا. تو اس زمانے میں مسلمان پھیلے ہیں تو شیعہ نہیں پھیلے. شیعہ بھی پھیلے. قم میں شیعہ پہنچ چکے تھے, نشاپور میں شیعہ پہنچ چکے تھے, مصر تک شیعہ پہنچ چکے تھے. اب کیا کہتا ہے میرا جوان؟ ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے, آجا دیکھ لیتے ہیں. یہ تو بہت سے علماء جملہ کہہ چکے ہیں, میں تکرار کر رہا ہوں کہ قبلہ امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے, اطاعت ہوتی ہے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ قبلہ جو نئے مسائل ہیں اس میں اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے ذرا ہمیں بھی لے چلیے ساتھ. بھئی پوچھے مولا سے موبائل کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں, تو آپ آ کے بیان کریں گے ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں, ہمیں ملوائیے. ہم آپ کیا ملوائیں گے؟ آپ جیسے 100 بھی جمع ہو جائیں گے تو نہیں ملوا پائیں گے. عجیب عجیب باتیں, یہ خرافات کو سمجھیے. مولا فرماتے ہیں 8ویں امام امام مرزا علیہ السلام کہ جوانوں کے عقیدے کو پختہ کرو اس سے پہلے کہ مرجئہ انہیں گمراہ کریں. اس سے پہلے کہ انہیں گمراہ کریں ان کے عقائد کو صحیح کرو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس زمانے میں بھی شیعہ ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ کانسیپٹ صحیح ہے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ قم میں خاندان اشعری اب وہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا, ایک شرعی مسئلہ پیش آیا جس کا جواب ان لوگوں کو نہیں پتا. ایکس وائی زیڈ کوئی بھی مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے نا. عقلی بات کرو, میں نے ابھی تک کوئی روایت اور کوئی آیت تو نہیں پیش کی. پھر سے پکچرائز کریں. ایک زمانہ ہے تاریخ میں شیعہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکے ہیں اور جو وقت کا امام ہے وہ مدینے میں ہے, ٹھیک ہے نا. مدینے سے قم کا فاصلہ کتنا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا تو 4 سے 5 ہزار کلومیٹر. ٹھیک, میپ میں جا کے اب تو ماشاءاللہ بٹیرے ہوں گے آپ کے ہاتھ میں, گوگل میپ لگا کے سرچ کر لیجیے کہ بھیا قم ایک طرف لکھیے دوسری طرف مدینہ, وہ ایگزیکٹ ڈسٹینس بتا دے گا میٹر کے حساب سے کہ بھیا اتنے کلومیٹر, اتنے میٹر, اتنے ملی میٹر, اتنے فلاں ہے نا. یہ تو کوئی چھپی بھی بات نہیں. اب یہ بتائیے اس زمانے میں اونٹ پر بیٹھ کر اس فاصلے کو طے کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟ کتنے دن؟ ایک دن. اما جمبو جیٹ چھوڑیے, یہاں بیٹھے 4 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ دہلی سے تہران پہنچ گئے. ایک ٹائم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے. اب وہ بیچارہ کیونکہ مسئلہ بتانے والا کیونکہ طے کیا ہوا, کس سے پوچھنا ہے؟ صرف امام سے, اور کسی سے نہیں پوچھیں گے. امام کی تقلید کرتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے جذباتی جملے ہوتے ہیں بیوقوف بنانے کے لیے. اب وہ نکلا قم سے, مرتا کھپتا کسی طرح پہنچا, اور جب وہ مدینے پہنچا تو پتا چلا حضرت ہیں ہی نہیں شہر میں. کیا تاریخ موجود ہے یا نہیں؟ نظر بند ہے, زندان میں ہے, ملاقات ہو ہی نہیں سکتی, بیٹھے رہیے. جب آئیں گے مولا تو پوچھا جائے گا. اچھا چلیے فرض کریے پہنچا, امام سے ملاقات بھی ہو گئی, مسئلہ پوچھ لیا, واپس آیا. اب واپس آنے میں بھی تو اتنا ٹائم لگے گا. یہ آ گیا, جیسے ہی گھر میں قدم رکھا ہوم منسٹری نے کہا بیک ٹو پویلین. آپ نہیں تھے, ایک مسئلہ اور پیش آ گیا.
بھائی کیوں دین کو بدنام کرتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے چھوٹا سسٹم اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کرتا تو علی والے کہاں سے کرنے لگیں گے؟ کیوں ایسی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے مکتب بدنام ہو؟ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے بہترین سسٹم دیا، کہا زکریا ابن آدم تم خم میں چلے جاؤ، ہارون تم فلاں جگہ چلے جاؤ، علی ابن مہزیان تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فقاہت کرو، تم اجتہاد کرو، میرا دل چاہتا ہے شیعوں میں تم جیسے ہو تاکہ تم تیاری کرو، جب میرا فرزند غیبت میں جائے گا تو شیعوں کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اما نعوذ باللہ حاکم پہ دہن، ایک کمپنی والا اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے کہ بیٹا صحیح سے سنبھالنا، میرے بعد کمپنی گڑبڑا نہ جائے، تو کیا میرے اہل بیت کو اتنا نہیں معلوم تھا؟ آپ پھر کس زبان سے خلفاء کو کہتے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے؟ وہ کیونکہ ان کا بھی دعویٰ یہ ہے نبی نے اپنے بعد کسی کو نہیں بنایا تھا، آپ کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ مولا پردے میں چلے گئے کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے، تو فرق کیا رہ جائے گا؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ قبلہ لہذا دلائل کو سمجھیے۔ اور اگر میں روایات پہ آ جاؤں تو اللہ موجود ہے، روایات بھری پڑی، روایات کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، عقل آ کے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے ان ہستیوں نے سسٹم کو بڑھایا ہے، ان کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے۔ شروع میں کیا ہوتا تھا؟ ہر انسان امام سے ملاقات کرتا تھا، اچھا ہو یا برا۔ یہ معاملہ کب تک چلا؟ سن 200 ہجری تک۔ لیکن 200 ہجری کے اواخر میں معاملے تھوڑے ٹیڑھے ہونے لگے۔ اب امام زندان میں، اب امام چلے گئے مشہد، کیسے معصوم سے ملاقات ہوگی؟ تو مولا نے ہر خطے کے لیے ایک وکیل بنایا۔ یہ معاملہ چلا کب تک؟ سن 260 تک۔ ٹھیک، سن 260 کے بعد امام نے ایک دم سے ایک ترقی دی شیعوں کو، کہا اب تو ہر علاقے میں ایک ہوتا تھا، اب صرف ایک بناؤں گا۔ اما عریضہ لکھا ہے کبھی؟ عریضے تو بڑے بڑے لکھ لیتے ہیں، مولا ادھر سے کہتے ہیں عریضہ لکھ رہے ہو، کچھ کر بھی رہے ہو یا بس عریضہ لکھنے کے لیے؟ نہ پانی میں ڈالیں گے وہ بھی بہتے ہوئے۔ اچھا کنویں میں نہیں، کیا کیا رسمیں ہم نے بنا رکھی ہے۔ اما جو دل کی آواز کو دل سے پہلے پہچان لیتا ہو، یہ عریضہ ان تک حاجت کو پہنچانا نہیں ہے، یہ اظہار محبت کا طریقہ ہے۔ تو اظہار محبت کے طریقے کو وہیں تک رکھیے، دین نہ بنا دیجئے، دین نہ بنا دیجئے اس کو۔ تو مولا نے ایک دم سے عجیب ترقی دی شیعوں کو، کہ اب تم اتنے کمال یافتہ ہو گئے ہو کہ اب ہر جگہ کی ضرورت نہیں، ایک ہی لیڈری کر لے گا۔ لیکن معین 59 سال تک، سن 329 ہجری تک، سن 329 ہجری 260 سے آپ جوڑ لیجئے کتنے ہوئے؟ ایک کم 70 سال۔ اتنے سال 4 لوگوں کو ایک ایک کر کے مولا نے بنایا، اور اس کے بعد کیا فرما دیا اپنی توقیع کے اندر؟ شعبان کے شروع مہینے میں توقیع آئی آخری نائب کے پاس کہ اپنے کام کو درست کر لو، 15 دن کے بعد خدا تمہیں اپنے پاس بلا لے گا۔ اللہ اکبر! ہم اور آپ ہوتے تو توقیع پڑھ کے ہی مر جاتے۔ 15 دن کا ٹائم ہے، ہمیں دیکھیے بہت سے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتا اس سے پہلے مر جاتے ہیں۔
خوف میں مر جاتے ہیں. لیکن وہ انسان مولا کو جانتے کس کو بنایا ہے. غور فرمائیے کس طرح اہل بیت نے ہماری ترقی اور عقل اور دینداری پہ بھروسہ کیا ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو برباد کیے پڑے؟ یہ ترقی ہو رہی ہے. پہلے خود ملتے تھے، پھر اپنے وکیل بنائے، ان سے ملوایا، پھر ایک پہ آ کے معاملے کو رکھا. یہ ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے بعد ایک ترقی اور ہوئی. 11ویں امام نے فرما دیا کہا اب میرا بیٹا جب غیبت کبریٰ میں جائے گا تو اب کسی کو طے نہیں کرے گا، صفات بیان کرے گا. مولا یہ کیا غضب ہو رہا ہے؟ کہا کیونکہ تم اپنے اب اتنے سمجھدار ہو گئے ہو کہ صفات کو دیکھ کے خود طے کر لینا کون میری نمائندگی کر رہا ہے، کون میرے نام کے آڑ میں دین کو برباد کر رہا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ. صفات آگے بیان کر دی جو ایسا ہو. تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اب بات یہاں تک آ گئی تو پوری کر دو. تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. 2 منٹ میرے ساتھ رہیے بس ختم. تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. مولا تلاش کریں گے اگر ہوگا تب تو ہے. تو اس سے پتا چلا بالملازمہ کی ایک ذمہ داری اور ہے. تلاش بعد میں کیجئے گا، بنائیے پہلے. بنائیے پہلے. کہاں ایک گھر میں ہم گئے، الحمدللہ پروردگار نے بڑی نعمتیں عطا کی تھی. 4 بیٹے تھے، 4 اولادیں، لڑکے مذہب ان کے تھے. میں گیا بہرحال اب جاتے ہی ان کا بڑا جو لڑکا تھا تو پانی اور کچھ ناشتہ واشتہ لے کے آیا. مولانا بسم اللہ. میں نے کہا بیٹے کا نام اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ لنک پکڑ کے پہنچ جائے. یہ 4 ہی بتا دیا یہی بہت بڑی بات ہے. اس لیے یہ جو ہے وہ ہنٹ نہیں دینا چاہیے کبھی بھی پبلک کو، کیونکہ وہ بات ایک دوسرے کو پکڑنے لگتے. جیسے لگتا ہے مولانا انہیں کے لیے پڑھ رہے تھے. قبلہ معذرت کے ساتھ مولوی پہلے اپنے لیے پڑھتا ہے. جو خود اپنے کو نہ بتا پائے وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ جسے خود اپنی بات پہ بھروسہ نہ ہو آپ کو کیا بھروسہ دلا پائے گا؟ خیر پہنچا مولوی کا، خیر وہ بڑا لڑکا لے کے انہیں نے اس کا نام بتایا. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک چیز اور ایڈ کی. کہنے لگے مولوی صاحب بڑا ہونہار بچہ ہے اور یہ تو میں اس کو انجینئر بناؤں گا، اور جتنا پیسہ خرچ ہو گیا اللہ نے دیا خرچ کریں گے. میں نے کہا الہی آمین، اچھی بات. تھوڑی دیر گزری تھی ان کا دوسرا بیٹا آیا. مولوی صاحب ان سے بھی مل لیجیے، ان کا نام کیا ہے؟ مولوی صاحب یہ تو میں نے پوچھا ہے، بات چیت کی ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے یہ ڈاکٹر بنے گا تو بہترین ڈاکٹر بنے گا، اسے میں ڈاکٹر بنوں گا. تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ چھوٹا والا سب سے کھیلتا آگے، سب سے چھوٹا. میں نے کہا یہ وہ نہیں ہے، فوراً بڑھ کے اس کو گود میں اٹھا لیا. یہ ارے یہ تو میں تو اس کو اپنے آپ سے دور کر ہی نہیں سکتا، یہ تو میرے دل کا چین ہے، یہ تو کہیں جائے گا ہی نہیں. اس کی شادی بھی کروں گا تو شرط لگاؤں گا لڑکی گھر میں رہے گی. اچھا ٹھیک ہے. اب ایک دم سے ہماری سمجھ میں آیا کہ بھیا تھے تو 4 آئے ہیں ابھی تک 3. ہمیں پورے اسلام میں یہی مسئلہ رہا ہے، 4تھا رہ گیا. اب وہ 4تھے کو انہیں نے دکھایا نہیں. تو اب میں نے کہا بھیا ہم ہی سوال کر لیں کیونکہ ہم تو تاریخ سے سیکھے ہوئے ہیں. ہمیشہ 3 ہی کو پیش کیا جاتا ہے جبکہ 4تھے بھی انہی کے ہیں. اما بھیا عادل بن جاؤ، پیش کرنا ہے تو 4 کو کرو، پھر ہم بتائیں گے کیا حق ہے کیا باطل ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب دیکھیے آپ نے کتنی آسانی سے پوری بات ہو گئی، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی.
جسے سمجھنا تھی وہ سمجھ نہیں گیا. تو بھیا گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آج تو یہ کر کے رہیں گے، آج یہ کر لو گے تو کیا ہو جائے گا، جنت پہنچ جاؤ گے. تو میں نے اسے پوچھ لیا، میں نے کہا وہ چوتھے کہاں؟ کیا ہے موسیٰ بات نہ کیجیے، اس کی بات نہ کیجیے، بڑا نکما ہے، کچھ کرتا ہی نہیں. میں نے کہا کہ بلائیے تو ذرا، اس کی بھی زیارت ہو جائے، پردہ غیب میں کیوں رکھا ہے؟ بھائی خیر اس کو بلایا، انہوں نے آیا تو خیر بچہ ہے. میں نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو وہاں پہ جب میں نے قبلہ ان کے بارے میں آپ نے بھی فیصلہ نہیں دیا کہیں ارے مولانا اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے. میں نے کہا اچھا تو یعنی کوئی معاملہ ہونے والا ہے، یعنی باقی کچھ نہیں. ارے مولا کیا بتا، اتنے دن سے میں آپ کو روز دعوت دے رہا تھا، آپ اشرف پڑھنے آئے، آج 8ویں دن آپ میرے کیا آئے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا. یہ بھی بتا دوں، اب آج آپ آئے ہیں، 2 دن بعد آپ چلے جائیں گے، مجھے تو بڑے معاملے آپ کے ساتھ طے کرنا ہے. جب مولوی مل گیا تو معاملے طے کرنا ہے، اور جب تک نہیں ملنا تو خود ہی معاملے طے کر رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہو گیا، ڈاکٹر میں ارے ڈاکٹر صاحب آپ مل گئے، میں بیمار ہوں. ارے ابے تو بیمار تھے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا. عجیب مصیبت ہے، دین کا کھلواڑ بنا رکھا ہے. تو میں نے کہا خیر بتائیے اللہ سکون سے بتائیے کیا معاملہ. دیکھیے یہ جو میرا تیسرا والا نکما لڑکا ہے، اسے مولوی بنانا ہے. یہ تو مدرسے جائے گا اور آپ اسے لے جائیے، میں کہاں اسے رکھوں گا؟ اما 3 کے خرچے مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے. ایک کو انجینئر بنانا ہے، ایک کو ڈاکٹر بنانا ہے، تیسرے کو کہ بہو کو بیاہ کے گھر میں لا کے رکھنا ہے. تو میرے پاس تو اتنا اس ایک کا آپ کچھ کر لیجیے. لیکن میں نے جیسے ہی یہ بات سنی خدا کا شکر کیا، خدا شاہد. کیوں؟ میری قوم کو دینی مدارس پہ اتنا تو بھروسہ ہے کہ وہ تمہارے نکموں کو اما جسے تم خود کچھ نہیں سمجھتے ہو اسے ہم دین میں لا کے ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کے آگے جھکتے رہتے ہو. جب وہ رکوع کرتا ہے تب رکوع کرتے ہو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. پروردگار نے ہر انسان کو ذاتی طور پر شرافت عطا کی اور کمالات عطا کیے. یہ والدین ہیں جو اپنی اولاد کے کمالات کو نہیں سمجھ پاتے. یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ جن کو ہم کہہ دیتے ہیں فیل، وہ انشاءاللہ چند سال کے بعد انہیں بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے. جی ایسے لوگ یہاں ابھی اسی بزم میں موجود ہیں. اور اس کے بجائے کہ ہم ان کا سپورٹ کریں، کیا کر رہے ہیں اللہ؟ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی غلطیوں کو سدھار رہے ہیں. جن کی آپ تربیت نہ کر پائے اس کی ہم کر رہے ہیں. آپ ایک کی نہیں کر پاتے، وہ 10 کی کر رہے ہیں. سمجھا کریے، جو قوم میں کوئی کام کیا کرے، کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے، ذرا سا خلوص سے ایک سلامی کر لیجیے. اما اتنی ہی حوصلہ افزائی کر دی، وہ کب آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، اور اگر مانگ بھی رہا ہے تو اس کا پورا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، قوم کے کردار کو سنوارنے کے لیے کہہ رہا ہے. کہ مولانا اس کو لے جائے. اور میرے ذہن میں نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، ہم تو یہ سب کر ہی رہے ہیں، دے بھیج دیجیے، انشاءاللہ سنور کے آئے گا، چمک کے آئے گا. لیکن یاد رکھیے کسی کارخانے کا یہ قانون نہیں ہے کہ اس میں مال 3 نمبر کا بھرا جائے اور پروڈکٹ بڑا عالی نکل کے آئے. سمجھیے ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارے معاملات کو جو انسان سنوار سکتا ہے وہ وہی ہے جو دین کو صحیح سے جانتا ہے. اسی لیے امام خمینی علیہ الرحمہ نے جب اسلامی حکومت قائم کی
پہلا قانون بنایا کہ یہ حکومت فقیہ کی ولایت پر چلے گی، اور آج اس حکومت کی ایک ہلکی سی کرن آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے جو علی والوں نے ڈرون اتارا تو آپ چلاتے رہے نہیں 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 اتارا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں نے نمائشگاہ میں لا کے کھڑا کر دیا، اب کیا کرو گے؟ پھر ویسے ہی بنایا، ویسے ہی بنایا، جب بنایا تو آپ نے کہا یہ تو فوٹو شاپ ہے، بنایا نہیں ہے، کیا ہے؟ فوٹو شاپ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب آپ جا کے لیٹسٹ نیوز پڑھیے، ایران پہ سینکشن لگائیے۔ کیوں لگا؟ کیا کیا ہے؟ نہیں لگائیے، کیوں؟ یہ رشیا کو ڈرون دے رہا ہے، اما فوٹو کاپی کہیں دی جاتی ہے، فوٹو شاپ سے بنائے ہوئے نقشے کہیں دیے جاتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ہم تمہاری زبان سے کہلوا دیں گے کہ ہم بنا بھی سکتے ہیں، تمہیں ختم بھی کر سکتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میں بارہ اس جملے کو کہتا ہوں، اب جملہ کہہ گیا تو کہیں کیا ایک بار سوال پڑے گا۔ دیکھیے میں یہ سب یہاں علماء موجود ہیں، آپ جائیے ان سے صحیح سے پوچھیے، نہیں کچھ اتنا پتا چل گیا کہ معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، بڑا معاملہ ٹیڑھا ہے۔ اب دیکھیے اب اس سے زیادہ میں وضاحت کر دوں گا تو سب سن لیں گے، نہیں اب یہاں سے پتا چلے گا کہ کس کے اندر دین کا درد ہے، جس کا ہوگا وہ کل سے لائن لگائے گا، مولانا مجھے بتائیے، مولانا مجھے بتائیے، مولانا مجھے بتائیے، تو پتہ یہ چلے گا کہ کیسے آئے تھے اور کیسے گئے، کچھ لے کے گئے، ارے بڑا ثواب ملتا ہے، قبلہ اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ علم ملتا ہے، اور جب علم ملتا ہے تو بھی عمل بھی آ جاتا ہے، اس کی سیدھی سی تفسیر ہے۔ جب ہم انڈیا کے ایئرپورٹ کو اترتے، میں 7 دسمبر کو آیا، آج 18 ہے، 19 ہے، 10-11 دن ہوئے ہیں، 19 لگتا یہ کہ بس ابھی جو ہے وہ ایک حملے میں پورا ایران ختم ہونے والا ہے، ایسا یہ لوگ اتنی خبریں، اور میری تعجب مجھے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو بہکتے ہیں، چلو دوسرے بہکے میڈیا سے بہکے کیونکہ ان بیچاروں کے پاس مثال نہیں ہے، ارے ہمیں تو امیر شام نے مثال دی ہے، جو فخر صلاۃ تھا، جس کے وجود پر نماز ناز کرتی تھی، اس میڈیا نے اس کو کیا بنا دیا؟ بنایا یا نہیں بنایا؟ ہمیشہ ایک چیز رمضان میں مسائل میں باتیں پڑھی جاتی ہیں، نہیں پڑھی جاتی ہیں، تو بھیا 1400 سال پہلے کا میڈیا اور تھا، آج کا میڈیا اور ہے، یہ تو اور زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، یہ تو جو ہے وہ میل کو فیمیل اور فیمیل کو میل بھی بنا دے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، ویسے اسے بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے جوان خود ہی بن جاتے ہیں۔ تو اب لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بڑا تعجب ہے، لیکن بھائی ہم خدا شاہد ہیں، ہم جان میں رہتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ حقیقت میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اب ہو کیا ہے، اب غور فرمائیے، شیطان کا یہ طریقہ ہے، جب کسی کو حق سے ہٹا نہیں پاتا تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اسلامی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا، رہبر کے خلاف پروپیگنڈا، مجتہدین کے خلاف پروپیگنڈا، کیوں؟ تاکہ پبلک دور ہو جائے، یہی تو ہوگا، جب پروپیگنڈا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جوان پبلک دور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دور ہوگی، اس کا کام، وہ تو اپنا کام کرنا ہے۔ آپ 2-4 کا حساب لگائیے، ابھی چند دن گزرے جناب قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی، وہ شخص انسان تھا، حق ہے کہ اس کو انسان کہا جائے،
میں تو ان کے تشییع جنازہ میں موجود تھا، مجھے پتا ہے پبلک ایسے رو رہی تھی جیسے اپنا جوان مر گیا۔ 6 گھنٹے صرف انتظار میں کھڑے رہے تھے معلوم، اور ایسے سڑکیں بلاک ہو گئی تھی قم کی۔ اصل ساری نہیں، یعنی ایران کی ہسٹری میں 2 جنازے ایسے اٹھے ہیں کہ امام خمینی کا، قاسم سلیمانی کا، سب نہیں ہے۔ سوچئے ایک انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ جب ان کی شہادت ہوئی، ایران نے امریکہ کے اڈے پر عراق میں جو کی تھا 17 میزائل مارے تھے۔ سنی تھی آپ نے خبر یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے دم تھا ایک کا جواب دے دیتے۔ آپ تو اگر کسی کی آنکھیں بھی آپ کی طرف مڑتی ہیں تو آپ اس کا کلیجہ نکال لیتے ہیں۔ سیریا میں آپ کیا کر رہے ہیں، یمن میں آپ کیا کر رہے ہیں، عراق کی آپ نے کیا حالت بنا دی، افغانستان کو آپ نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، آذربائیجان کو آپ نے کیسے برباد کر دیا، تمام فلسطین کی حالات 40 سال سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اتنا تمہارے اندر دم ہے کہ جہاں تمہاری مخالفت ہوتی ہے وہاں تم پوری قوم کو برباد کر دیتے ہو۔ یہ علی والوں کا جگرا ہے جو حملہ بھی کر دیتے ہیں تم بدلہ بھی نہیں لے پاتے ہو۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو اگر اتنی سی حیدری غیرت کسی میں آ جائے تو وہ دنیا کے شیطان سے آگے آنکھیں ملا لے، تو آپ سوچئے جب وہ آئے گا تو کس طرح سے کائنات بنے گی۔ وہ عدالت کو پھیلانے آئے گا اور پھر پوری تاریخ سے شروع کرے گا، کہاں کہاں ظلم ہوا ہے۔ جو ظلم کر کے چلے گئے ہیں ان سے کہا جائے گا واپس آؤ، اسے کہتے ہیں رجعت۔ اور جو ان کے طرفدار باقی ہیں، جو حمایتی ابھی بھی ہیں، کہے گا آؤ دیکھ لیں گے ہم تمہیں۔ لیکن عزیزوں، تاریخ کے کچھ غم ایسے ہیں کتنا بھی ان کا بدلہ لیا جائے وہ غم ختم نہیں ہو سکتا۔ تصور کافی ہے۔ آئیے مدینے چلیں، آئیے مولا کے گھر چلیں۔ مولا، ایک بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، مولا نے جناب سلمان کو بلایا، بی بی نے وصیت کی، یا علی غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دینا، کفنی باللیل، مجھے رات میں کفن پہنانا۔ بی بی لیلۃ القدر ہے، دفنی باللیل، مجھے رات میں دفن کرنا، اور دیکھو وہ میرے جنازے پہ نہ ہے جن سے میں ناراض اس دنیا سے گئی۔ مولا نے جناب سلمان کو بلایا۔ جناب سلمان بچوں سے بڑے مانوس تھے، من اہل البیت، کہا سلمان ذرا بچوں کو سنبھالو، بچوں کو سنبھالو، مجھے زہرا کو غسل دینا۔ علی حجرے میں جاتے ہیں اور لباس کے اوپر سے غسل دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جس نے اتنا صبر کیا ہے اس
بی بی کے جنازے کو لائے، لا کے رکھ دیا، بچوں آؤ، ماں کا آخری دیدار۔ آپ تصور کیجیے وہ بچے جو زہرا کی خوشبو پہ پل رہے، جنہیں ماں سے اتنا لگاؤ، جن کو الہی محبت ہو، ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں بندے کفن ٹوٹے، ایک مرتبہ ایک بچے کو اپنی آغوش میں لیا، بس جب کوہرام مچ گیا، آسمان والے نہ دیکھ پائے، یا علی بچوں کو ماں سے الگ کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو ابھی قیامت آ جائے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، جبرائیل یہاں علی ہے، بڑی محبت سے جدا کریں گے، ارے کربلا میں آؤ، ایک بچی ہے، باپ کا بے سر لاشا ہے، شمر جدا کر رہا ہے، گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔